اگر آزاد ہونا ہے تو من آزاد کر پہلے، آزادی کا تعلق سوچ سے ہے یاد کر پہلے، فکر کو معرفت کے واسطے تیار کر پہلے، یہ رستہ اتنا آسان تو نہیں ہموار کر پہلے۔ میرا نام اسد علی ہے اور الحمدللہ میں پرنسپل ہوں وزڈم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا، اور انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے اور انسٹیٹیوٹ کو ڈیفینیٹلی کھولنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں یوتھ کو پڑھانا بھی، انہیں ٹرین بھی کرنا ہے، ان کی اخلاقیات پہ کام بھی کرنا ہے، اور ایون کہ جیسے کہ ہمارے یہاں جو یوتھ ہے، ہماری یوتھ ہمیں پتہ کہاں لگی ہوئی ہے، کہاں جا رہی ہے، اور ہم لوگ بھی یوتھ ہیں اور ہمیں انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہمیں پتہ ہے کہ ابھی بھی بہت ساری اسٹرگلز باقی ہیں، بہت ساری ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، ہم لوگ وہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو میں جہاں سے ہوں بالکل بھی فیملی ہماری اس پرسپیکٹو میں نہیں تھی کہ ہم پڑھیں یا پڑھا سکیں، کیونکہ ہماری فیملی کا جو تھا وہ کاروبار تھا، اینڈ ایون دو دیٹ مینس میں جو رائڈر تھا ڈونکی کارٹ کا رائڈر تھا۔ اب اس پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز گدھا گاڑی چلائی والد نے دی کہ چلیں یہ چلانی، وہ چلائی، بیکری کا کام تھا، بیکری کے کام کے ساتھ ساتھ ہم گرو ہوئے۔ میٹرک انٹر کے بعد کا تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہم بھی نوجوان تھے کہ بھائی ہم نے آگے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن الحمدللہ کہ جب ایک توفیق اللہ پاک دیتا ہے اور ایک موٹیویشن دل میں اترتی ہے، بیکاز اللہ از دا گریٹسٹ شولڈر، اللہ سے جڑنا بھی ہے نا، اللہ ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ اگر انسان خود راہ دیکھے نا تو اسے راہ دکھانے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے راہ دکھائی، ہم پڑھنے کی طرف آئے، میرا دوست ہے، کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں پڑھنے کی طرف آیا، میں نے ٹیچنگ کی، جگہ جگہ ٹیچنگ کی، پڑھایا۔ آئی ہیو فیس مینی ڈیفیکلٹیز، بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی پیش آئیں، ان کو بھی فیس کیا۔ ظاہر سی بات ہے پرابلم از سولو بائی فیسنگ پرابلم، آپ اسکیپ نہیں کر سکتے پرابلم حل تب ہوتی ہے جب آپ اسے فیس کریں گے، اگر آپ اس سے بھاگیں گے تو پھر پرابلم تو حل نہیں ہونی۔ تو ان چیزوں کو فیس کرتے ہوئے، ان پہاڑوں کو زرخیز کرتے آپ نے آگے آنا ہے۔ ڈیفینیٹلی مشکلات کہاں نہیں ہوتی، وہ کام ہی کیا جو آسان ہو، آسان کام تو ہر کوئی کر رہا ہے، ہمیں وہ کام چاہیے جو ٹاسک ہوں، جو کہ مشکل ہوں، جو ہمارے لیے ہارڈشپس پیدا کریں، اور جیسی مشکلات اگر انتہا پہ پہنچ جاتی ہے نا تو سمجھ جائیں کہ آپ کو آسانی ملی، اس کے بعد آپ کی آسانی ہے، آپ کی مشکلات پیک پر آ گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب کچھ نہ کچھ اللہ دینے والا ہے، کچھ نہ کچھ گفٹ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو میں جس فیملی سے تھا تو وہاں پہ تو کوئی ایسا سین نہیں تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے یا پھر آپ نے آگے جانا ہے۔ انٹر کے بعد دیکھیں میں نے پھر پڑھا، میں نے انگلش لینگویج کی، اور میں نے خالی انگلش لینگویج نہیں سیکھی، میرا فیوریٹ ٹیچر ہے اور میرا اتنا معزز اور محترم ہے سرتاج محمد سرائے، ان کا بھی انسٹیٹیوٹ ہے اور الحمدللہ میرا بھی انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بھی انگلش ہی پڑھاتے، لیکن میں نے ان کے ساتھ انگلش کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھی چیزیں۔ بہت کچھ چیزیں سیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں دنیا میں دو رستے ہوتے ہیں، ایک رستے پر 70% لوگ جا رہے ہیں، اور ایک ایسا رستہ ہے بالکل یونیک ہے جہاں پہ 30% لوگ جا رہے ہیں، اور اس 30% کو لوگ سلام کرتے ہیں۔ 70% تو جا رہے ہیں نا، ہر کسی کا کامیابی کا پرسپیکٹو الگ الگ ہے، اتنے سوشل یوزر ہیں، اتنے سوشل میڈیا یوزر ہیں، آپ دیکھیں ہم ہیں، آپ لوگ ہیں، لیکن کچھ سوشل میڈیا کا اتنا اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ دے آر ارننگ لاٹس آف منی ان اے منتھ، اور آپ لوگ ایسا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ مہینے کے اینڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یا تو کوئی ٹک ٹاک کے ذریعے فیمس ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی اور سوشل میڈیا کی ایپ کے ذریعے فیمس ہونا چاہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو، یا آپ نے اگر ان چیزوں میں رناؤن بننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہارڈشپس پیش آئیں گی، آپ کے آگے سب سے پہلے مشکلات آئیں گی جن کو آپ نے زرخیز کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آگے جانا ہے، اور ڈیفینیٹلی اللہ ول ہیلپ یو۔ ان چیزوں کو ارادہ کرتے ہوئے، اقبال کہتا ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، تو ہماری خود ہی تو ہے، کیونکہ ہماری خود ہی کہیں اور لگی ہوئی، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا۔ خدا نیچے آگے نہیں پوچھے گا، سامنے والا پوچھے واٹ ڈو یو وانٹ، آپ کیا چاہتے ہو۔ آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگ ایسے ہی پہچان لیں وداؤٹ ہیونگ اسپیک، آپ بولے نہیں، آپ کی پرسنالٹی میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے ایسے ہی کھڑے ہو جانا۔ بٹ دا تھنگ از دیٹ کہ پرسنالٹی بھی تو ہو نا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی تو ہو نا۔ ہمارے یہاں کتنی الوپمنٹ ہو رہی ہے، کتنی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کو ہم دیکھتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، لیکن اس پہ کام نہیں کرتے۔ آپ کا جو کمفرٹ زون ہے نا، جب تک بستر ہٹا کے باہر نہیں آئیں گے نا، تو بستر کے اندر آپ کو موبائل اور آپ کو وہ چیزیں اتنا سکون دے رہی ہوں گی، وہ شیطان اتنا سکون دے رہا ہوگا جس پہ آپ صدیاں گزار دیں۔ اور ہماری تو زیادہ سے زیادہ 63 60 65 55 تک ختم ہے، وہ 55 سال موبائل کے ساتھ اگر اسی بستر پہ گزر گئے تو ویسے جیسے کتا مر جاتا ویسے آپ مر گئے۔ دنیا نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے آپ کو، فائدہ جینا ہے تو پھر ایسا جیے نا کہ مطلب جب گزرے تو پتہ تو چلے، علاقوں میں پتہ چلے نا موت ہوئی ہے، کسی کی موت ہوئی، ایسے تو کتنی آوازیں آتی ہیں کہ فلاں کی موت ہو گئی، بات ختم ہو گیا۔
آپ دیکھیں اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ٹکر لی تھی تو فرعون نے تو ایسے بنی اسرائیل پلیٹ میں رکھ کے تھوڑی دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. دیر واز اے ہارڈ ورک, دیر واز اے اسٹرگل تھا, ہارڈ ورک تھا بھائی. قوموں کی قومیں جڑی تھی, وہ کیسے جڑی تھی؟ اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا اور محنت کے ساتھ تھا. جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہو کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے. وہ 313 تھے لیکن پھر بھی جانماز پہ بیٹھے ہوئے تھے. آگے 1000 کا لشکر تھا, وہ جانماز پہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اللہ کا محبوب تھا نا, بات ختم کر دیتا. وہ اسٹرگل کر رہے تھے, اکوپمنٹ نہیں تھا ان کے پاس, تلواریں نہیں تھی جنگ کے لیے. لیکن جو بندہ اسٹیپ لیتا ہے نا, بہادر کا منزل استقبال کرتی ہے. بہادر تھے نا, منزلوں نے استقبال کیا, 1000 کو کر گئے, گھما گئے 1000 کو. اور جو بزدل ہوتے ہیں ان کو رستوں کا خوف مار دیتا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہاں سے اٹھنا ہے, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے. اگر یہی چیزیں سوچنی ہیں, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سوتیلے بھائیوں نے پھینک دیا. اگر وہ کنویں میں 3 دن پڑے سوچتے کہ مجھے کنویں میں کیوں پھینکا تھا, مصر کا بادشاہ بننا تھا انہوں نے, بناتا اللہ مصر کا بادشاہ. اگر وہ یہ سوچتے تو آپ جس جگہ پہ بھی ہیں, لیٹ اسٹارٹ ویئر یو آر, جہاں بھی ہیں, جو بھی ہے, واٹ ڈو یو ہیو, اسٹارٹ کریں. جب وہ اسٹارٹ کریں گے نا, لیکن ایک لمبی جرنی ہے آگے, ایک لمبا سفر ہے جو کہ طے کرنا ہوتا ہے. وہ منزل ہی کیا جو 2 دن میں اور 2 مہینوں میں مل جائے, اور وہ سبق ہی کیا جو 2 دن میں آ جائے. یوتھ نکلے گی نا ہماری, یا جب آپ نکلیں گے, وی آر بلانگنگ ٹو یوتھ. الحمدللہ ہم بھی اسی سے بلانگ کرتے ہیں. ہم لوگ ہیں, ہم لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو. ایسا نہیں کہ وی آر جسٹ پرفیکٹ, ہمارے میں بھی عیب ہے, ہمارے میں بھی فلاز ہیں. ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو کم کریں, اور ابھی بھی اتنی اسٹرگلس کافی ہے کہ ہم نے بھی دیکھنی ہے آگے جا کے. لیکن ہم اس رستے پر تو ہیں نا, اس رستے پر ان چیزوں کو دیکھنا ہے, ان چیزوں کو کرنا ہے. لیکن اب ان چیزوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا کہ ان چیزوں کو دیکھنا اور کرنا, اور گھر پہ بیٹھا ہوں ایک کمفرٹ زون کے اندر, اور پھر میں اپنا موبائل چلا رہا ہوں. میرا موبائل اور میرا نفس ہلنے ہی نہیں دے گا مجھے. میرا نفس مجھے اچھی بات بتائے گا ہی نہیں, وہ مجھے اٹھائے گا ہی نہیں اپنے بسترے سے. وہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کیونکہ نفس اچھی بات بتاتا ہی نہیں. آپ کے نفس کے خلاف جانا ہے, نفس کے خلاف جا کے جو کام کریں گے نا, ڈیفینیٹلی نفس ول سلوٹ یو, اس نے بھی آپ کو سلیوٹ کرنا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ٹپس بھی ہوتی ہے نا زندگی میں, انسان ٹیکٹس استعمال کرتا ہے. سب سے پہلے ٹپس کیا ہے؟ ہماری جگہ جگہ انسٹیٹیوٹ کھلے ہیں سارے, ایون دو دے ہیو بین ٹیچنگ انگلش سکھا رہے ہیں وہ لوگ. آپ اپنی انگلش پہ کام کریں, کمیونیکیشن پہ کام کریں. آپ کو پتہ تو چلے, گھر والے آپ کو بٹھائیں تو صحیح اپنے ساتھ, ہاں یہ اچھا بول لیتا ہے, یہ اچھی بات کر سکتا ہے, اس کے منہ سے اچھی بات نکلتی, سامنے والے پہ امپریشن پڑتا ہے. اور کمیونیکیشن اسکلس کون سکھا رہے ہیں؟ ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہر جگہ پہ ٹیچنگ سکھا رہے ہیں. انگلش لینگویج پہ کام کریں, اپنی کمیونیکیشن پہ کام کریں. اچھا, خالی ایڈمیشن لے کے وہاں پہ 1 مہینہ 2 مہینے پڑھنا نہیں ہے, وہاں پہ اپنا صبر کرنا ہے. وہ صبر آپ کو ریٹرن کرے گا, وہ پے کرے گا. ایڈمیشن لے کے مہینہ 2 مہینہ بیٹھ کے آپ چلے جائیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نمبر 2, ٹیکنیکل کورسز پہ کام کریں. آپ دیکھیں آئی ٹی کے اندر کتنے نوجوان ہیں گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہے نا, یہی آپ لوگ سننے آتے ہیں نا. آپ کی تقریریں ہونی چاہیے نا کہ آپ آئیں اور مجمع کا مجمع کھا کے چلے جائیں, ایسی تو تقریر ہو نا کم از کم. آپ اب شرماتے ہی رہتے ہیں. ہمارا پہلے آپ دیکھیں ایک میٹرک کلاس کا بچہ پڑھا ہوا پورے گاؤں کے خط پڑھتا تھا. آج ایک گھر میں 10 میٹرک ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ انٹر کیا ہوا کون سا انٹر ہے, INTR والا اس نے انٹر کیا ہوا یا ENTR والا انٹر کیا ہوا. اسی سوچ میں پڑا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, 9 میٹرک فرسٹ انٹر چیٹنگ کر کے پیپر دیتے ہیں, ردیاں جمع کرتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں ہمیں نوکری نہیں ملی, MA تک تو ہم ردیاں جمع کرتے ہیں اپنے مارک شیٹ کی, اور کسی کے پاس جا کے اگر وہ ہم ردی رکھتے ہیں, ہم نے MA کیا ہوا, وہ کہتا ہے ردیوں کو سائڈ میں کرو, آپ کے پاس کیا ہے, واٹ ڈو یو ہیو. اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم تو چیٹنگ کر کے پیپر دے کر آئے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے خود کو امپروو کرنا ہے, کریکٹر ڈیولپمنٹ کرنا ہے, کریکٹر بلڈنگ پہ کام کریں, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں, ان چیزوں پہ کام کریں. ان چیزوں کو لوگوں کو پتہ چلے یہ فلاں بندہ یہ کرتا ہے. آپ خود جا کے مائک میں نہیں بتائیں لوگوں کو میرے کو یہ آتا ہے, میرے کو وہ آتا ہے, وہ آتا ہے. یہ کامیابی نہیں ہے. اور کامیابی ایسا بھی نہیں ہے کہ لگژری لائف ہو, یو ہیو اے مینی کارس اور آپ کے پاس گارڈز ہوں, یہ کامیابی نہیں. کامیابی سیٹسفیکشن ہے, تسلی کامیابی ہے. آپ کی جو سیٹسفیکشن ہے یہ کامیابی ہے آپ کی. آپ کو لوگ سلام نہ کریں کو مسئلہ ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, لیکن جب سلام کریں گے اس کے پیچھے وجہ ہوگی. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی؟ آپ کا کام کرنا, جو آپ چیزیں سیکھیں گے. اور نمبر 3 پہ آ جائیں, ٹھیک ہے. اب ٹپس نمبر 3 ہے, آپ دیکھیں کہ آپ یوتھ جو ہماری اسموکنگ کرتی ہے, میں نے اتنی بار نوٹس کیا ہے, صحیح ہے, آئی یوز ٹو ہوٹلنگ ہیئر اینڈ دیئر, تو میں ہوٹلنگ بھی کرتا رہتا ہوں. ہر نوجوان بچے کو دیکھا ہے اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے. اپنے پھیپھڑے کالے کر کے کیا کرنا, ایون اگر ہم شوقیہ کرتے ہیں اور اگر ہمیں عادت ہے, اگر آپ کو یہ چیز چھوڑنے کی اوقات نہیں ہے آپ کی, تو پھر تو دور کی بات ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے. آپ کو سگریٹ نے کنٹرول کیا ہوا, آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, آپ نشہ نہیں چھوڑ سکتے کوئی, اس نے آپ کے آزاد تباہ کر دینے اندر کے. آپ نے کیا کسی کو جا کے ٹکر دینی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی ٹکر نہیں دے سکتے. آپ دو ٹانگوں پہ 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتے.
آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں. نمبر 4 ٹپس یہ ہے کہ جوانی اپنی کیش کرائیں. اپنی جوانی کیش کریں اور کیش کرائیں, سامنے والے کو بتائیں. وہ پہلے کے جو جوان ہوا کرتے تھے نا, وہ تو ٹھیک ہے, آپ مثالیں لوگوں کی دینا بند کریں, خود ایک مثال بنیں, خود ایک آئیڈیل بنے, لوگ آپ کو فالو کریں. ہاں بھائی فلاں بندہ ایسا ہے. تو اللہ از گریٹسٹ شولڈر, آلریڈی ٹولڈ یو کہ اللہ ایک بہترین شولڈر ہے. اللہ کے ساتھ بھی جڑیں, اور پھر نیک نیت کے ساتھ, جس کی نیت منزل آسان, ہمارے بڑے کہہ کے چلے گئے نا, نیت اپنی اچھی رکھیں. اینیموسٹی کسی کے بارے میں اینگر رکھوں, اینیموسٹی بکس رکھوں, فائدہ کیا ہے؟ ہم نے ٹینشن الگ پالی ہوئی اور لوگوں کے درد الگ پالے ہوئے, ہم ان چیزوں پہ ہی اٹکے ہوئے. ہمارا نوجوان بچہ اس چیز پہ اٹکا ہوا ہے, ایک آگے والا کامیاب ہو رہا ہے, ایک اس کی ٹینشن ہے, اور ایک پیچھے والا کامیاب ہوتے ہوتے آگے آ رہا ہے, اس کی ٹینشن ہے. اب یہ کہ وہ کامیاب ہو گیا تو تب بھی ٹینشن ہے, اور یہ جو کامیاب ہوتا ہوا رہا ہے اس کی بھی ٹینشن ہے, اور خود اسی جگہ کھڑا ہوں, خود کچھ نہیں کرنا. ان دونوں کی ٹینشنیں پال رہا ہوں, اپنا درد الگ پال رہا ہوں. تو ہمارا تو 18 سال کا بچہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کی پسند کی شادی نہیں ہو رہی, بچی اس لیے پریشان ہے کہ اس کو آزادی نہیں مل رہی گھر سے. ہماری نوجوانوں کی یہ پریشانی ہے. او بھائی, اب آپ کی پریشانی بھی ایسی ہو کہ سامنے والے کو پریشان کر دے. واٹ ڈز ہی وانٹ ٹو ڈو, کرنا کیا چاہتا ہے یہ؟ ایسی پریشانی لائے کہ سامنے والا حیران ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ تو وکری بات کر رہا ہے, بالکل اوریجنلٹی اس کی بات میں. ہم لوگ بھی ہیں, آپ لوگ بھی ہیں. لک ایٹ یور سیلف کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یا پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. شاعری کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا اس چیز کا. وہ شاعر کہتا ہے کہ اگر آزاد ہونا ہے تو من آزاد کر پہلے, آزادی کا تعلق سوچ سے ہے یاد کر پہلے, فکر کو معرفت کے واسطے تیار کر پہلے, یہ رستہ اتنا آسان تو نہیں ہموار کر پہلے.